بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دل کی پرخلوص دعاؤں کے ساتھ زہرا وائس میں خوش آمدید۔ لیلۃ القدر کی فضیلت۔ رمضان المبارک کی راتوں میں سے ایک رات شب قدر کہلاتی ہے، جو بہت ہی خیر و برکت والی رات ہے۔ قرآن پاک میں اس رات کو 1000 مہینوں سے افضل بتایا گیا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جس کو اس رات کی عبادت نصیب ہو جائے۔ جو شخص یہ ایک رات عبادت میں گزار دے، گویا اس نے 83 سال اور 4 مہینے سے زیادہ کا عرصہ عبادت میں گزار دیا۔ اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینے سے زیادہ افضل ہے۔ یہ حقیقتاً اللہ تعالیٰ کا بہت ہی بڑا انعام ہے کہ اس نے قدردانوں کے لیے یہ نعمت بے بہا مرحمت فرمائی ہے، جو پہلی امتوں کو نہیں ملی۔ لیلۃ القدر کی فضیلت احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ہم بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے عبادت کے لیے کھڑا ہوا، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا، گویا ساری ہی خیر سے محروم رہ گیا۔ وہ اس کی بھلائی سے محروم نہیں رہتا مگر وہ شخص جو حقیقتاً محروم ہی رہے۔ ماہ رمضان مبارک کی آغوش میں پوشیدہ، لہلہاتی، جگمگاتی، نورانیت سے منور اور روحانیت سے معطر بابرکت رات، جسے خود خالق کائنات نے لیلۃ القدر فرمایا۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ شمعون اسرائیلی 1000 یعنی 83 سال 4 ماہ صائم الدہر قائم اللیل رہا، تو ایک صحابی نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں اس جیسا کون ہو سکتا ہے؟ قیامت میں وہ ہم سے افضل ہوگا۔ تب یہ سورہ اتری جس میں فرمایا گیا کہ ہم نے لوح محفوظ سے آسمان اول کے بیت العزت کی طرف قرآن شریف شب قدر میں اتارا، تو جو مسلمان اس رات میں عبادت کرے اسے 1000 ماہ عبادت سے زیادہ ثواب ملے گا۔ قدر کے معنی ہیں عزت یا اندازہ یا معلوم یا تنگی۔ اس رات کو شب قدر اس لیے کہتے ہیں کہ عزت والی رات ہے، یا اس میں سال بھر کے ہونے والے واقعات کی فہرستیں اور اندازے فرشتوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں، اور ہر قسم کے فرشتوں کو ان کے کاموں کے اندازے بتا دیے جاتے ہیں۔ یا اس رات میں فرشتے اس قدر نازل ہوتے ہیں کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب شب قدر آتی ہے تو جبریل امین فرشتوں کے ایک جمع غفیر کے ساتھ زمین پر آتے ہیں، اور یہ گروہ ملائکہ ہر اس بندے مومن کو جو کھڑا یا بیٹھا ذکر الہی میں مشغول ہوتا ہے سلام کرتے ہیں، اور اس کے حق میں دعائے مغفرت و استغفار اور التجائے رحمت کرتے ہیں۔ اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ وہ ان سے مصافحہ بھی کرتے ہیں، اور صوفیہ کرام سے اس کی علامت و مسموع منقول ہے کہ اس بندہ عبادت گزار کے بدن پر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور دل ایک عجیب سی کیفیت میں سرشار ہو جاتا ہے، اور ملائکہ رحمت اور جبریل علیہ السلام کا یہ نزول از خود نہیں ہوتا بلکہ تمام تر امر الہی کی تعمیل میں ہوتا ہے۔ انہیں حکم دیا جاتا ہے کہ زمین کے اطراف و اکناف میں، اس کے مشارق و مغارب میں پہل کر میرے محبوب کے ان امتیوں کی زیارت کرو، انہیں سلامتی و عافیت کی خوشخبریاں پہنچاؤ، اور ان کو نوید رحمت سناؤ، اور ان سے مصافحہ کرو، ان کے بخشش و مغفرت کرو جو یاد الہی میں مصروف اور رحمت حق سے لو لگائے بیٹھے ہیں۔ شب قدر میں نازل ہونے والی رحمتیں اور برکتیں اور یہ روح پرور اور ایمان افروز کیفیتیں رات کے کسی خاص حصے کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ رات بھر صبح کے طلوع ہونے تک برابر جاری و ساری رہتی ہیں، اور رحمت خداوندی پکار کر اپنے بندوں کو بلاتی ہے اور گوہر مقصود سے ان کا دامن بھرنا چاہتی ہے۔ شب قدر میں 4 آدمیوں کی مغفرت نہیں ہوتی: ہمیشہ شراب پینے والا، ماں باپ کا نافرمان، وہ جو اپنے رحم کو قطع کر دے یعنی شرعی رشتے داروں سے قطع تعلق کرنے والا، چوتھا وہ ہے جو مسلمان سے دنیاوی عداوت رکھے۔ حضور علیہ السلام نے علامت شب قدر کے بارے میں فرمایا کہ وہ مبارک شب کھلی ہوئی، روشن اور بالکل صاف و شفاف ہوتی ہے۔ اس میں نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے اور نہ زیادہ سردی، بلکہ یہ رات معتدل ہوتی ہے، گویا کہ اس میں چاند کھلا ہوا ہوتا ہے۔ اس پوری رات میں شیاطین کو آسمان سے ستارے نہیں مارے جاتے۔ مزید نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس رات کے بعد جو صبح آتی ہے اس میں سورج بغیر شعاع کے طلوع ہوتا ہے، اور وہ ایسا ہوتا ہے کہ گویا 14ویں کا چاند۔ ایک علامت یہ بھی ہے کہ اس رات سمندر کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے۔ شب قدر بدلتی رہتی ہے،
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شب قدر کے بارے میں دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرہ کی راتوں میں شب قدر ہے، یعنی 21، 23، 25، 27، 29 یا رمضان کی آخری رات میں جو شخص ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے اس رات میں عبادت کرے اس کے پچھلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی راتوں میں تلاش کرو۔ چاروں اماموں میں بھی اس رات کے تعین کے بارے میں اختلاف ہے۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ رمضان مبارک کی 27ویں شب شب قدر ہے۔ حضرت امام شافعی کے نزدیک مضبوط قول یہ ہے کہ 21ویں شب رمضان مبارک کو شب قدر ہوتی ہے، جبکہ سیدنا امام مالک اور سیدنا امام احمد بن حنبل کے نزدیک شب قدر رمضان مبارک کے آخری عشرے کی راتوں میں گھومتی رہتی ہے، یعنی کبھی 21ویں شب لیلۃ القدر ہو جاتی ہے، کبھی 23ویں، کبھی 25ویں شب، تو کبھی 27ویں شب اور کبھی 29ویں شب بھی شب قدر ہو جاتی ہے۔ حضرت سیدنا شیخ ابو الحسن عراقی فرماتے ہیں کہ الحمدللہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے شب قدر کو نہ دیکھا ہو۔ پھر اپنا تجربہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کبھی اتوار یا بدھ کو پہلا روزہ ہوا تو 29ویں شب، اگر پیر کو پہلا روزہ ہوا تو 21ویں شب، اگر پہلا روزہ منگل یا جمعے کو ہوا تو 27ویں شب، اگر پہلا روزہ جمعرات کو ہوا تو 25ویں شب، اور اگر پہلا روزہ ہفتے کو ہوا تو میں نے 27ویں شب میں شب قدر کو پایا۔ حکیم الامت شیخ التفسیر الحدیث مولانا مفتی احمد یار خان نعیمی تفسیر نور الانفاق میں فرماتے ہیں کہ غالباً 27ویں رمضان ہی شب قدر ہے، کیونکہ سورۃ القدر میں لیلۃ القدر 3 مرتبہ ارشاد ہوا ہے اور لیلۃ القدر میں 9 حروف ہیں، اور 9 کو 3 سے ضرب دیں تو 27 ہوگا۔ اس سبب سے اکثر علماء کا اجماع یہی ہے کہ رمضان مبارک کی 27ویں تاریخ شب قدر ہے۔ سامعین، شب قدر کے فضائل ہم نے آپ کو بتائے۔ رمضان مبارک کے آخری عشرے میں خصوصاً راتوں میں خوب عبادت کریں اور شب قدر کی بے پناہ رحمتیں، برکتیں اور ثواب حاصل کریں۔ شکریہ۔ ویڈیو پسند آئے تو پلیز اسے لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں۔ شکریہ۔